کیا حال چال ہے سر آپ کے؟ میں اللہ کراچی سے تعالیٰ کا بات بڑا کر رہی احسان ہوں. ہے. کہاں سے؟ کراچی سے. تو جی میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. پہلے تو مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ 1 سال بعد میری آپ سے بات ہو رہی ہے. مجھے 1 سال ہو گیا، میں آپ کو سن رہی ہوں، دیکھ رہی ہوں، آپ کے لیکچر سنتی ہوں. تو آج 1 سال جی سسٹر بات کریں. سے بات ہو بات رہی ہے، کریں. تو مجھے بڑی جی جی خوشی ہوئی ہے. تو بات یہ ہے کہ میں ہوں سنی گھر سے، صحیح ہے. جی تو میرے دل میں شروع سے نا کچھ ایسی چیزیں ہوتی تھیں کہ گھر میں جیسے ہم لوگ بڑے ہوتے ہیں تو ہم لوگوں کو کچھ چیزیں بتائی جاتی تھی کہ جی ایسے ہیں ویسے ہیں جو بھی ہے. تو پھر کچھ وقت گزرتا گیا ہے تو اچانک جو ہے نا مجھے یہ فیل ہوا ہے کہ مجھے اس طرف میرا دماغ بہت جانا شروع ہو گیا تھا. تو ہوں مجھے اب پھر اچانک انہی دنوں میں مطلب میرا ایک دم سے آپ کا ایک کلپ دیکھا، تو پھر میں آپ کی ویڈیو دیکھنی شروع ہو گئی. پھر آہستہ آہستہ کچھ ایسا دماغ کھلا، کچھ ایسی چیزیں سامنے آتی گئی. اب پھر جی مجھے جی آپ سے یہ بات پوچھنی ہے کہ اگر میں اس گھر میں رہتی ہوں کہ اگر میں کچھ کبھی بات کرتی ہوں نا تو مجھے ہوں فوراً کافر کہہ دیا جائے گا، یا ہوں مجھے اس طرح کہہ دیا جائے گا کہ تم تو بھائی اسلام سے خارج ہو، تم تو کچھ ہو ہی نہیں. تو مطلب پھر اگر میرا دل یہ کہتا ہے کہ میں کلمہ بھی پڑھوں اور میرے ہوں دل میں بہت پیار بھی ہے، اہل بیت سے میرا عشق ہے، کہ ہوں میں چھپ چھپ کے بھی کچھ ایسے کام کر لیتی ہوں کہ میرے گھر والوں کو نہ پتہ چلے. تو پھر مجھے ہوں اب یہ سمجھ نہیں آتی کہ اس چیز کو میں چھپا کے رکھوں یا پھر میں کلمہ پڑھ کے اس چیز کو آگے لے کے چلوں، یا میرا کلمہ پڑھنا ضروری ہے، یا میرے دل جی میں جی وہ جی چیز اگر رہ سکتی ہے. تو اس جی جی بارے بالکل. میں آپ سے پوچھنا چاہتی تھی کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے. جی میں کیونکہ آپ کا میرے دل میں بہت کیونکہ میرے سوری میں آپ کی بات کر رہی ہوں سر، میں نے خواب میں بھی مجھے ایسے خواب بھی بہت آتے رہے ہیں کہ جس میں منہ چھوٹا بات بڑی کہ میں نے خواب میں مولا علی کی بھی مجھے زیارت ہوئی، پھر مولا حسین، مطلب یہ سب امام حسین امام حسن، کہ میری اتنی اوقات نہیں تھی. میں بہت گناہ گار ہوں، کبھی یہ باتیں شاید لوگ یقین نہیں کرتے، لیکن میرا اوکے. رب جانتا ہے، میرا دل جانتا ہے کہ جی جی میں نے یہ چیز مجھے دیکھی ہے، میں نے مولا علی آپ کی کا زیارت کی ہے خواب میں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. میں آپ کا جواب قرآن مجید سے دیتا ہوں. دیکھیں سورہ مبارکہ تحریم میں اللہ تعالیٰ کی ایک آیت ہے، وہاں پہ دیکھ لیجئے. آیت نمبر 11. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون. اللہ تعالیٰ مومنوں کے لیے ایک مثال دیتا ہے، مومنوں کے لیے ایک شبیہ بتا رہا ہے کہ کون ہے وہ مثال. حضرت آسیہ بنت مزاحم فرعون کی بیوی ہے. فرعون کی بیوی جی ایک مومنہ ہے. کس کے گھر میں رہتی ہے؟ فرعون کے گھر میں رہتی ہے. قالت رب ابن جی لی عندك بیتا فی الجنہ. اے اللہ مجھے جنت میں گھر دینا. ونجنی من فرعون وعمله ونجنی من القوم الظالمین. اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے، اس کے ظلموں سے نجات دے، اور مجھے سب ظالمین سے نجات عطا فرما. تو اس طرح دنیا میں آپ پہلی نہیں ہیں. آپ کے لیے نمونہ جو ہے بہت سارے ہیں. ایک نمونہ ہے جی قرآن کا. حضرت آسیہ بنت مزاحم فرعون کی بیوی، اس کا شوہر ایک کافر تھا، وہ ایک کافر گھرانے میں رہتی ہے، لیکن وہ مومن ہے. اس کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہاں سے نکل جائے، اس کے لیے ممکن نہیں وہاں سے فرار کرے، اس کے لیے پاس اور کوئی آپشن ہی نہیں ہے. فرعون کا ہر جگہ پہ اس کی حکومت ہے، وہ وہاں سے نکلنے کا سوچ بھی نہیں سکتی، لیکن وہ مومنہ ہے اور اللہ کی اطاعت کرتی ہے، اللہ کی عبادت کرتی ہے. اللہ نے مومنوں کے لیے اس کی مثال دی ہے، اس عورت. تو آپ اگر جیسے بے گھرانے میں شک. رہتی ہیں، گھرانے میں رہتی ہیں کہ وہ آپ کی باتیں نہیں مانیں گے، تو آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ بلا وجہ آپ ان کے ساتھ، جب بھی کوئی شخص اگر آپ سمجھتی ہیں کہ وہ آپ کی بات کو نہیں مانے گی، تو ان سے بلا وجہ گفتگو کرنے کی، مناظرہ کرنے کی، نقاش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں جی ہے، جی جی بلکہ سر، اس سے سوری منع میں ہے. بات کر رہی ہوں. پہلے تو ایسے ہوتا تھا کہ میں بات کرتی تھی نا تو جیسے لگتا تھا کہ میرا قتل ہی ہو جائے گا. تو اب تو میں نے بات کرنا بھی آپ کے ہی، میں نے لیکچر میں سنا تھا کہ آپ نے کہا تھا کہ اس چیز کو دل میں رکھو. تو پھر بالکل. مجھے یہ آپ کی بات میرے دماغ میں بیٹھ گئی کہ نہیں، میں نے اب کسی سے کوئی بحث نہیں کرنی، کچھ نہیں کہنا. تو میں ہاں. دل میں بس یہی دعا کرتی ہوں کہ بس مجھے ان کا پیار مل جائے، ان کی صحبت ہو، یا میرے اندر کچھ ایسی چیزیں ہو جائیں. ہوں. لیکن پھر مجھے تو یہ بات کنفرم کرنی تھی. اور ایک سوال اور ہے میرا چھوٹا سا، ہوں. کہ میں آپ کے دن رات سمجھے میں آپ کے لیکچرز بہت سنتی ہوں، بہت جی زیادہ، حد سے زیادہ جی جی سنتی ہوں. تو کچھ ٹائم پہلے میں نے ایک، شاید یہ آپ کے اس موضوع سے تھوڑا ہٹ کے ہوگا، اگر آپ اجازت دیں تو میں پوچھتی ہوں، ورنہ جی ادروائز کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی تو
بات یہ تھی کہ آپ نے کچھ لیکچر میں پہلے بتایا تھا کہ جو ایک صورت میں ذکر ہوا تھا کہ جس میں حضرت عائشہ کا ذکر ہوا ہے کہ سورۃ تحریم ہے شاید، تو اس کے اندر کچھ نام تھے، مطلب میں نہیں بولوں گی، 2 نام تھے، وہ آپ نے کلیئرلی بتائے ہیں. لیکن جی ابھی جب آپ نے یہ بات بتائی تھی نا، تو اس کے اگلے دن جب میرے گھر پہ جیسے قرآن تھا، تو میں نے جب اس کو کھولا، میں نے اس کا ترجمہ دیکھا، لیکن اللہ یاری صاحب اس کے اندر تو وہ دونوں نام، وہ نام تھے ہی نہیں. اب میں اس وقت سے اس چیز میں ڈاؤٹ میں ہوں کہ جو نام آپ نے بتائے ہیں، تو پھر اس سے مجھے تو یہ چیز، میرا ایمان ہی اس چیز سے پھر اٹھ گیا کہ جو ہمارے گھر میں قرآن رکھے گئے ہیں وہ ترجمے ہی پھر غلط ہے. یعنی نہیں کہ نہیں، یہ چیز پھر آپ آن ہمیں لائن کیسے سنیں. سمجھ آئے گی آپ کہ ترجمہ ٹھیک ہے، صحیح ہے یا غلط ہے؟ دیکھیں میری بہن اس میں نام میں نے نہیں کہا کہ اس میں نام، میں نے آپ کو نام قرآن میں دکھا دیا، آپ ملاحظہ فرما دیجئے. وہ آیا یہ ہے، بلے آیا یہ ہے، جی جی ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکم وان تظاہر علیہ فان اللہ مولا. وہ نام جو ہے نا، اسی آیت کے ذیل میں ایک مکالمہ ہے عبداللہ ابن عباس کا عمر بن الخطاب کے ساتھ. عمر بن الخطاب خود کہتے ہیں کہ جن لوگوں کے دل ٹیڑے ہیں اور جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کی ہے، اس آیت کا ذکر ہے، وہ جی عائشہ اور حفصہ ہیں. ٹھیک ہے نا؟ جی میں نے نہیں کہا کہ قرآن میں ان کا نام ہے، نہیں، قرآن میں بولا کہ جی. وہ دو عورتیں. ٹھیک ہے نا؟ اب وہ 2 عورتیں کون ہیں، اس میں کسی کا اختلاف ہی نہیں ہے کہ وہ عائشہ اور حفصہ ہیں. اوکے، اچھا اچھا اچھا، ہاں، صحیح وہ صحیح. حدیث تو میں اس لیے جب ہاں اس میں میں نے ہاں جو اپنے ہاں گھر پہ قرآن دیکھا، تو اس کے اندر واضح، کیونکہ میرے پاس تفسیر اس کے ساتھ ایک قرآن تھا، تو اس میں لکھا ہوا تھا حفصہ اور ماریہ، یہ نام تھا. تو میں بڑی پریشان ہو گئی، میں نے کہا یہ جی اگر میری زندگی میں کبھی آپ سے بات ہوگی تو پھر ہم لوگوں کو یہ کیسے پتا چلے گا کہ جیسے ہمارے گھر میں جو قرآن ہے وہ صحیح ہے یا وہ جی مطلب آپ کل بھی میں لیکچر سن رہی تھی، آپ کہتے ہیں کہ یہ چیز بالکل ہمارے پاس پرفیکٹلی نہیں ہے، یعنی جی. ہمیں نہیں پتا تھا، نہ ہم لوگ اس وقت میں تھے. تو پھر ہم لوگوں کو کیسے یہ چیز سمجھ آئے گی کہ کون سا قرآن صحیح ہے یا کیا ہے، یا یہ چیز مجھے کلیئر کر دیں. اوکے، تھینک یو سسٹر. آپ جواب آن لائن سن لیں. اوکے، تھینک یو. اللہ حافظ. آپ کا اللہ آپ کو جزائے خیر دے میری بہن. اچھا، ماریہ کا جہاں تک تعلق ہے، وہ اس سے پہلے والی آیت ہے، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ماریہ کے پاس گئے ہیں، یا زینب بنت جحش کے ہاں گئے ہیں، اور وہاں پہ انہوں نے شہد کھایا. تو بعد میں عائشہ حفصہ نے آپس میں تہیہ کیا کہ یہ ان کو وہاں پہ نہ جانے دیا جائے، اور ان پہ تہمت لگا دیا کہ آپ سے بدبو آ رہی ہے، نستجیر باللہ. تو یہ جو آیت، وہ پہلے والی آیت ہے. بعد میں جو آیت ہے کہ ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، یہ والی آیت، آیت نمبر 4 ہے سورہ مبارک ہے یہ حریم میں، اور آیت نمبر ہے اس کے بعد بھلے ضرب اللہ مثلا للذین کفروا، آیت نمبر 10 ہے. یہ 2 آیتیں، اس میں اختلاف ہی نہیں ہے کہ یہ عائشہ اور حفصہ کے لیے. اچھا، اب میں ایک اور میری آپ کی خدمت میں جو تجویز ہے وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی اب میں ہماری دعا ہے کہ آپ کو ایک ایسا رشتہ مل جائے مومنوں کا یا نوجوانوں کا، انشاءاللہ تبارک و تعالی پھر آپ اس تقیہ سے نکل جائیں، اس مشکل سے نکل جائیں. ٹھیک ہے نا؟ کہ کیونکہ لازمی بات ہے، ایک نوجوان عورت جو ہے اس کو ہمیشہ اپنے ماں باپ کے گھر میں نہیں رہنا. تو انشاءاللہ ہماری دعا ہے کہ پروردگار عالم بحق اہل بیت طاہرین علیہم السلام آپ کو ایسا رشتہ دے دے، شیعوں میں، شیعہ نوجوانوں میں، شیعہ گرانوں میں، باعزت طور پر، کہ وہاں پر آپ انشاءاللہ آپ اہل بیت علیہم السلام سے محبت، ان سے ایمان، ان کے فضائل پر ایمان کے ماحول میں آپ آرام سے، آزادی سے رہیں.